بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اہل مکہ معظمہ کے نام مکتوب کا مضمون یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط ابوبکر عبداللہ عتیق بن ابی قحافہ کی طرف سے تمام اہل مکہ مکرمہ اور اس کے مضافات والوں کے نام ہے۔ السلام علیکم۔ حمد و صلوات کے بعد میں نے مسلمانوں کی طرف سے ان کے دشمنوں پر جہاد کرنے اور ملک شام فتح کرنے کا تہیہ کر لیا ہے، اس لیے آپ کو اطلاع دیتا ہوں کہ آپ باری تعالیٰ جل مجدہ کے فرمان واجب الاذعان کے پورا کرنے کی طرف پوری توجہ کیجیے۔ باری تعالیٰ فرماتے: تم جہاد میں جایا کرو، خواہ تھوڑے سامان سے ہو خواہ زیادہ سامان سے ہو، اور اپنے مال اور جانوں کے ساتھ خداوند تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقف ہوں۔ یہ آیت تمہارے یہاں ہی نازل ہوئی تھی، اس لیے تم ہی پر زیادہ حق ہے۔ جو شخص اس کو سچ کر دکھائے اور اس کے حکم کو نافذ کر دے، وہی سب سے زیادہ بہتر ہے۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گی، اور جو شخص اس کام سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تم جنت عالیہ کی طرف، جس کے خوشے انگور عنقریب ملنے والے ہیں، اور جس کے خداوند تعالیٰ نے مجاہدین و مہاجرین اور انصار وغیرہ کے لیے تیار کی ہے، دوڑو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ نے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگائی اور عبداللہ ابن حذافہ کو دے کر روانہ کیا۔ انہوں نے مکہ مکرمہ پہنچ کر ایک کرس آواز سے پکارا۔ لوگ ان کے پاس آئے اور انہوں نے وہ خط نکال کر سب کے سامنے پڑھا۔ اس کو سن کر سہیل بن عامر، حارث بن ہشام اور اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہم کھڑے ہوئے اور ایک زبان ہو کر کہنے لگے: ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو سچ مان لیا۔ حارث بن ہشام اور اکرمہ بن ابو جہل نے کہا: قسم خداوند تعالیٰ کی، ہم دین خدا کی مدد و اعانت سے کبھی پیچھے نہیں رہ سکتے۔ آخر کب تک ہم ان لوگوں سے جو ہم سے پہلے سبقت کر چکے پیچھے پڑے رہے؟ یہ صحیح ہے کہ جو اشخاص ہم سے قبل فعل کر چکے ہیں وہ اپنی منزل مقصود کو پہنچ گئے، اور ہم ان سے اس نعمتی عظمیٰ میں مؤخر رہے، مگر کم از کم ہمارا نام ان سے ملنے والوں کی فہرست میں تو لکھا جانا چاہیے۔ آخر اکرمہ بن ابی جہل اپنی قوم بنی مخزوم سے 14 آدمی لے کر نکلے، اور سہیل بن عامر بن عامر کے 40 جوانوں کے ساتھ، جن میں حارث بن ہشام بھی شامل تھے، تیار ہو کر آئے۔ ان کے علاوہ مکہ معظمہ کے بہت سے آدمی ان کے ہمراہ ہوئے، اور یہ 500 نفری ایک جماعت تیار ہو کر مدینہ طیبہ کی طرف چل دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک خط قوم حوازن اور ثقیف کے نام بھی تحریر فرمایا تھا۔ اس قوم کے بھی 400 آدمی مدینہ شریف کی طرف چلے۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن سعید سے روایت کرتے ہیں، ابو عامر کا بیان ہے کہ ہم طائف میں تھے کہ ہمارے پاس حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا حوالہ نامہ پہنچا کہ اس کے پڑھتے ہی حوازن و ثقیف کے 400 آدمیوں نے لبیک کہا۔ راستے میں اہل مکہ معظمہ بھی ہم سے مل گئے، اور ہم کل 900 سوار، جن میں سے ہر ایک شخص کا قول یہی تھا کہ میں تنہا 900 سوارانی رومی کا مقابلہ کر سکتا ہوں، مدینہ طیبہ کی طرف چلے۔ جس وقت مدینہ طیبہ میں پہنچے، بقیع میں پڑاؤ کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اطلاع پہنچی، آپ نے حکم بھیجا کہ جس جگہ آپ لوگوں نے پڑاؤ کیا ہے، وہاں سے جس جگہ تمہارے دوسرے بھائی یعنی شرجیل بن حسنہ اور یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما اور ربیعہ بن عامر ٹھہرے ہوئے ہیں، چلے جاؤ۔ اس وقت یہ تمام حضرات جروپ میں قیام پذیر تھے۔ ہم نے وہاں پہنچ کر 20 روز قیام کیا
دوسرے وفود ہم سے آ کر ملتے جاتے تھے۔ شداد بن اوس فرماتے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول معاشر مہاجرین و انصار کے ایک روز تشریف لائے اور کھڑے ہو کر آپ نے ایک برجستہ تقریر فرمائی۔ خدا تعالیٰ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے بعد آپ نے فرمایا، لوگوں، خدا تعالیٰ جل مجدہ نے مسلمانوں پر جہاد اور فرائض مقرر فرمائے ہیں۔ وہاں جہاد بھی ایک فرض ہے جس کا ثواب بھی خدا تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اپنی نیتوں کو پاک و صاف اور اپنے رب العزت کی فریضہ کی ادائیگی اور اپنے ہادی برحق کی سنت کی اتباع میں جلدی کریں۔ آپ جس نیک کام کی طرف جا رہے ہیں اس میں دو ہی باتیں ہیں، فتح یا شہادت۔ اگر آپ کو شہادت نصیب ہو گئی تو جو حضرات آپ سے پہلے انتقال کر چکے ہیں آپ ان سے جا ملے گی، اور جو شخص آپ میں سے مر جائے گا تو اس کا اجر باری تعالیٰ جل جلالہ پر ہے۔ عبداللہ بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے ابو عامر سے کہا کہ آپ کچھ تعریف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی فرما دیں۔ آپ نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گندمی رنگ، چریر بدن، دراز قد کے آدمی تھے اور آپ کی ریش مبارک زیادہ گنی نہیں تھی۔ ابو عامر کہتے ہیں 400 آدمی حضرموت سے بھی آئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک خط اسید بن سلمہ کلابی اور بنی کلاب کے نام بھی ارسال فرمایا تھا جس میں جہادی روم کے لیے دعوت دی گئی تھی۔ یہ لوگ جمع ہوئے اور ضحاک بن سفیان بن عوف نے کھڑے ہو کر ایک تقریر کی اور قوم کلاب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے حضرات بنی کلاب، آپ تقوی کو اپنا شعار بنائے اور خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دین محمد کی نصرت کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ سن کر ایک بوڑھا شخص جو چند مرتبہ ملک شام کی سیر کر آیا تھا کھڑا ہوا اور کہا، ضحاک، تو ہمیں ایک ایسی قوم سے لڑنے کی ترغیب دیتا ہے جن کے پاس عزت و قوت نیز سامان حرب اور بے شمار گھوڑے موجود ہے۔ اہل عرب میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ وہ باوجود قلت تعداد اگر سنگ اور ضعف کے ان کا مقابلہ کر سکے۔ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات فوج کی زیادتی اور سامان حرب کی کثرت پر نہ تھی بلکہ اعلاء کلمت اللہ پر تھی جس کے لیے آپ مبعوث فرما گئے تھے۔ غالباً آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ جنگ بدر کبریٰ میں کل 313 آدمی تھے جنہوں نے ان قریش کے ساتھ کہ جن کے پاس بہت سا لشکر، سامان حرب، گھوڑے اور بہت زیادہ اسلحے مقابلہ کیا، اور اس پر کیا منحصر ہے جب تک آپ دنیا میں تشریف فرما رہے پتہ برابر آپ کے پیر چومتے رہیں اور نصرت ہمیشہ باف رکاب رہی تھی۔ نظام کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھے۔ جس وقت آپ خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے خود اپنی آنکھ سے دیکھ لیا کہ مرتدین کو کس طرح تلوار سے مغلوب کر دیا۔ آپ یاد رکھیں، جب تک قبیلہ حیر اور قبیلہ طے کی طرح مسلمانوں کی امداد نہیں کرو گے اس وقت تک خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کی آنکھ میں عزیز نہیں ہو سکتے۔ میں تمہیں خدا تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ تم عرب میں اپنے قوم کو ذلیل مت کراؤ۔ تمہارے پاس بنسبت دوسرے عربوں کے زیادہ گھوڑے اور اونٹ موجود ہیں، استعدادی لشکر اور اسلحہ میں بھی تم ان سے بڑے ہوئے۔ تم خدا تعالیٰ جل مجدہ سے ڈرو اور خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے فوراً تسلیم خم کر لو۔ واقعی فرماتے ہیں کہ جس وقت بنی کلاب نے حضرت ضحاک کی گفتگو سنی تو آنکھیں کھل گئیں، چلنے میں عجلت کی، اونٹوں پر علاوہ بار برداری کے خود بھی سوار ہوئے، عربی گھوڑے ساتھ لیے اور مدینہ طیبہ کے قریب پہنچ کر اسلحہ زیب تن کر کے اور گھوڑوں پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس وقت لشکر اسلام ملک شام کی طرف روانہ کرنے کے لیے باہر نکلے تھے۔ آپ سے ملاقات ہوئی۔ جس وقت آپ نے بنو کلاب کو دیکھا آپ ان کی مدد سے بہت خوش ہوئے اور ان کو حکم دیا کہ یہ مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو جائے۔ آپ نے ایک فوجی نشان ان کے لیے تیار
کرا کر ضحاک بن ابی سفیان کے سپرد فرمایا۔ حضرت ضحاک کچھ گھوڑے اور اونٹ لائے تھے۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے حضور میں اس غرض سے پیش کیے کہ وہ غزوہ روم میں کام آ سکے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب ان گھوڑوں کو دیکھا تو چونکہ تمام گھوڑے گرے تھے، آپ بہت زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے خیل الیمنی مجملۃ طلقا، یعنی یمن کے گھوڑ وچکلیانی تیز ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لشکر کے جمع ہونے سے ایک ہنگامہ اور شور برپا ہو گیا۔ اولاد مہاجرین و انصار آ کر شامل ہو گئے اور جرب میں ایک بڑا بھاری لشکر جمع ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارادہ فرمایا کہ اس تمام لشکر پر حضرت امین الامت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو کمانڈر چیف، یعنی تمام فوج کا افسر، اور ان کے تولیہ یعنی ہر اول پر سعید بن خالد بن سعید بن عاص کو، جو ایک شریف اور جوان شخص تھے، سردار مقرر کرے، کیونکہ سعید بن خالد نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حضور میں عرض کیا تھا کہ جس وقت آپ کا ارادہ ہوا تھا کہ میرے والد خالد کو، جو جناب کی فوج کے افسر تھے، انہیں ہر اول کا سردار مقرر کریں، تو مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی تھی اور آپ نے ان کو معزول کر دیا تھا، حالانکہ انہوں نے آپ کو راہ خدا میں وقف کر دیا تھا۔ اس طرح میں نے آپ کو خدا تعالیٰ کے راستے میں وقف کر رکھا ہے، اور میں نے ہمیشہ آپ کی دعوت اور بیعت کو قبول کیا ہے، کبھی شرم و تفاوت نہیں کیا۔ اگر اس وقت جناب اس ہر اول کو میرے زیر کمان کر دیں تو مجھے امید ہے کہ اللہ باری تعالیٰ مجھے کبھی عاجز نہ دیکھے گی، چونکہ سید اپنے باپ سے لڑائی میں زیادہ تجربہ کار اور اچھے شہ سوار تھے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں ایک نشان مرحمت فرما کر 2000 سواروں پر مقرر کر دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جس وقت یہ سنا کہ سعید بن خالد نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایسی خواہش ظاہر کی تھی اور آپ نے ان کو 2000 سواروں پر مقرر کر دیا، تو آپ کو بہت برا معلوم ہوا۔ آپ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ نشان سعید بن خالد کے واسطے تیار کرا ہے، حالانکہ دوسرے اشخاص ان سے بہتر تھے جن پر سعید کو ترجیح دی گئی۔ نشان بتاتے وقت جو گفتگو سعید بن خالد نے دشمنوں کے خلاف کی، واللہ اس بات کو سچ جانیے کہ میرے سوا وہ کسی کے متعلق نہیں تھے، قسم ہے خدا کی کہ میں نے کبھی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی اور نہ کبھی کس طرح اس سے دشمن کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ سے یہ سن کر بہت ششپنج میں پڑ گئے، کیونکہ آپ کو یہ بھی برا معلوم ہوا کہ سعید کو معزول کرے، اور یہ بھی ناگوار ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلاف کریں۔ اول تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی محبت آپ کے دل میں، نیز ان کا خیرخواہانہ مشورہ تیسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ آپ گھبرا کر اٹھے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے جا کر تمام قصہ بیان فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا، حضرت ابا جان، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہمیشہ دین کی فلاح و بہبود پر نظر رکھتے ہیں اور اپنی گفتگو میں ہمیشہ نصائح فرماتے ہیں۔ ان کے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کسی قسم کا بغض نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ نے ابی اروادوسی کو بلا کر حکم دیا کہ سعید بن خالد کے پاس جا کر کہو کہ جو نشان تمہیں دیا گیا تھا اس کو میرے پاس واپس بھیج دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس لشکر میں تھا۔ سعید بن خالد جو یورپ میں ہمیں نماز پڑھا رہے تھے، جب ابی اروادوسی پہنچے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حکم سنایا، سعید نے نشان مذکور فوراً واپس کر دیا اور کہنے لگا کہ واللہ میں خدمت دین میں اپنے آپ کو وقف اور خدا تعالیٰ کے راستے میں اپنے نفس کو پابند کر چکا ہوں۔ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فنج جہاں کہیں اور کسی کے ہاتھ میں بھی ہوگا، خوب دل کھول کر لڑوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا
حضرت عباس کو افسر مقرر کرنا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔